أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معزز سامعین کرام، آج کی گفتگو اور چند باتیں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہیں جو مدارس دینیہ اور علماء کرام پر تنقید کرتے کرتے نہیں تھکتے۔ مدارس اور علماء پر طعن و تشنیع ان کا محبوب مشغلہ ہے، اور کہتے ہیں کہ مدارس نے کیا دیا؟ ارے مدارس نے تو عید کے دن پوری دنیا میں عید کی نماز پڑھائی۔ جہاں بھی عید کی نماز ہوئی وہاں مدرسے کے علماء کرام، قراء اور حفاظ کرام نے خود پڑھائی یا لوگوں کو پڑھانے کا طریقہ سکھایا۔ اور خاص بات تو یہ ہے کہ عالم نما جہالہ جو علماء کرام، حفاظ و قراء کی ایک غلطی معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں، جب عید کی نماز جس کو وہ 50 سال سے پڑھ رہے تھے پڑھا نہ پڑی تو خود غلطی کر بیٹھے۔ مدارس کی زندگی اگر باقی ہے تب تو دوسری تحریکات کی بقا کی گارنٹی لی جا سکتی ہے، ورنہ ہندوستان میں کسی تحریک کی بقا کی گارنٹی نہیں لی جا سکتی۔ بہار اب جو گلشن میں آئی ہوئی ہے، بہار اب جو گلشن میں آئی ہوئی ہے، یہ ٹہنی ہماری ہی لگائی ہوئی ہے۔ حضرات گرامی، لاک ڈاؤن جو چل رہا ہے اس نے ہمیں بتایا کہ عالم اور مدرسے کی کیا قیمت ہے۔ جس گھر میں مولوی نہیں اس کے گھر میں نماز و تراویح نہیں، اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے اس طرح گھوم رہے تھے جیسے کوئی سفیر گھوم رہا ہو، مگر پھر بھی ان کی رسید نہیں کٹی۔ آخرکار انہیں مجبور ہو کر عید کی نماز کو ترک کرنا پڑا۔ جو عالم کے خلاف ہمیشہ بکا کرتے تھے ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں لگے رہتے تھے۔ مولوی کے نام ہی سے جن کو چڑ تھی ان لوگوں کے بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ، اگر ان کے اندر انسانیت زندہ ہوگی تو۔ اور آج حافظ یا عالم نہ ہونے کی وجہ سے عید الفطر اور تراویح کی نماز کو ترک کرنا پڑا، تو اب سوچو مسلمانوں کہ کہیں کل کے دور میں ہمیں حافظ اور مولوی نہ ملیں اور ہمیں بغیر غسل اور جنازے کے دفن ہونا پڑے تو ہمارے لیے کتنی شرمندگی کی بات ہے، اور ہمارے لیے نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ اس لیے ہر ممکن یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر گھر میں ایک حافظ ضرور ہو۔ اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے میں کیا نقصان ہے؟ صرف اور صرف فائدہ ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت کے اندر بھی فائدہ۔ میرے بھائیوں، میرے سرکار، میرے محبوب، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن کریم کا حفظ کیا تو کل قیامت کے دن ان کے والدین کے سر پر ایک ایسا تاج رکھا جائے گا جو سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا۔ اور لوگوں دیکھو، سن لو میرے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ لوگ کہیں گے ان کو یہ تاج کس اعزاز میں ملا؟ فرمایا جائے گا کہ انہوں نے دنیا میں رہ کر اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ آج تو لوگوں کو اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا کر فخر کرنا چاہیے، لیکن افسوس سر افسوس کہ آج وقت ایسا آ گیا ہے کہ جو لوگ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں وہ اپنے آپ کو کمتر شمار کرتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کہیں 2-4 لوگ اکٹھا ہوں اور سب بتائیں اپنے بچوں کے بارے میں کہ میرا بیٹا ڈاکٹری کورس کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا BA کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا انجینئرنگ کورس کر رہا ہے، اس وقت کچھ لوگ خاموش کھڑے رہتے ہیں۔ جب ان سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے تو شرماتے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہیں کہ میرا بیٹا حافظہ کر رہا ہے، حالانکہ ان کو سب سے پہلے بتانا چاہیے تھا، فخر کے ساتھ بتانا چاہیے تھا۔ میرے بھائیوں، اب بتائیے بھائی کہ جو شخص اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنائے وہ خود کو کمتر سمجھے، ایسا کیوں ہوا؟ ایسی ضرورت کیوں آئی؟ ایسا اس لیے ہوا کہ آج ہم لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھلا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کیا فرمایا تھا حافظ قرآن کے بارے میں۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے،
میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو قرآنی تعلیمات سے مزین کریں، اپنے بچوں کو تعلیمات رسول سے آراستہ و پیراستہ کریں، اور سب یہ عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنے گھر میں ایک حافظ قرآن ضرور بنائیں گے، اور ہم قرآن کی تعلیمات کو فروغ دیں گے، ہم مدارس کا ساتھ دیں گے، ہم مدارس کی مدد کریں گے۔ اور آخر میں اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو فوراً منع کر دیتی ہیں کہ ہم داڑھی والے سے شادی نہیں کریں گے، اور جو لوگ داڑھی والے اور ٹوپی والے علماء کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یاد کرو اس دن کو جس دن تم پیدا ہوئے تھے، وہ تمہارے کان میں جس نے صدائے توحید سب سے پہلے اذان کے ذریعے بلند کی تھی، وہ کوئی اور نہیں، داڑھی اور ٹوپی والا تھا۔ اور جب ابھی تم فقط 7 دن کے ہوئے تھے کہ تمہارے والدین کے عقیقے کی دعا پڑھنے کے لیے جسے بلایا تھا، وہ بھی ایک داڑھی والا مولوی تھا۔ اور کیا وہ دن تمہیں یاد نہیں جب راتوں کو چونک کر تم اٹھ جایا کرتے تھے، اور جب تمہیں نظر بد لگ جایا کرتی تھی، تب وہ کون تھا جو دعائیں پڑھ پڑھ کر تمہاری نظر بد کو اتارا کرتا تھا؟ تم ضرور کہو گے کہ تمہارے محلے کے بزرگ یا پھر مسجد کے مولانا تھے جو داڑھی اور ٹوپی والے تھے، لیکن افسوس جب اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں عقل و شعور عطا کیا، اور جب تم نے شباب کی دہلیز پر قدم رکھا، تم نے بڑی اکڑ کے ساتھ اور بے شرمی کے ساتھ اپنے بوڑھے ماں باپ سے کہہ دیا کہ مجھے ٹوپی اور داڑھی والے سے شادی نہیں کرنی، حالانکہ تمہارے نکاح جیسے پاکیزہ رشتے کو جوڑنے جو آیا تھا وہ بھی داڑھی اور ٹوپی والا اور کرتے والا تھا۔ یہی نہیں بلکہ جب تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گی، تمہارا جسم سفید کپڑے میں ملبوس ہو کر آخری رسم ادا کرنے کو جس کے سامنے ہوگا، وہ کوئی جینس ٹی شرٹ والا نہیں ہوگا، وہ تمہارا اپنا شوہر نہیں ہوگا، بلکہ اس آخری وقت میں بھی ایک داڑھی اور ٹوپی والا ہوگا جو تمہارے لیے ہاتھوں کو باندھے ہوئے دعائیں مانگ رہا ہوگا، اللہم اغفر اللہم اغفر۔ انہیں حقیر سمجھ کر نہ گل کرو یارو، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، جسے حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، جسے حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔